نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ ہماری اس زندگی میں جتنے بھی امور ہیں وہ سب اعتماد پہ چلتے ہیں، ہم کسی نہ کسی پر اعتماد کر رہے ہیں، ہر اہم مسئلے میں، کوئی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے لیکن اہم جو بھی مسئلہ ہوگا اس میں کسی پر اعتماد کر رہے ہوں گے۔ جو کھا رہے ہوں گے تو امید ہے، یقین ہے کہ بیگم صاحبہ نے صحیح بنایا ہوگا، گڑبڑ نہیں کی ہوگی، حرام نہیں ہوگا، اس میں زہر نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ کو معلوم ہے کہ میں نے باہر سے ان سے کچھ لانے کو کہا ہے، اس میں انہوں نے کچھ پڑھا کے کچھ گڑبڑ کر کے نہیں کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھروں میں، باہر دفتر میں جاتے ہیں، روزانہ اس بس میں چڑھ جاتے ہیں، ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ٹرین میں کیا ہو سکتا ہے، کبھی سوچا ہے؟ سوچتے نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ہوا نہیں، اس طرح کے واقعات ہو بھی چکے ہیں زندگی میں۔ جہاز میں کتنے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں؟ سپٹمبر 11 کے بعد دوبارہ جہاز میں کبھی بیٹھتے ہوئے خیال بھی آیا کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ویسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے پہلے بیٹھتے تھے۔ یہ خیال نہیں آتا کہ کنگس کراس کے اسٹیشن پہ جائیں گے، سینٹ پینکراس والے جہاں پہ 7/7 ہوا تھا، تو جاتے ہوئے ہر دفعہ چاروں چیز چیک کر رہے ہیں، ہر چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، کچھ سرٹیفکیشن دیکھتے ہیں کہ کہاں لگا ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ کیوں کہ انسان کی زندگی میں یہ اعتماد ڈیفالٹ پوزیشن ہے، یہ ہوگا جب بھی مخلوق ایک ساتھ رہے گی، گھر میں رہے باہر رہے، اسی بنیاد پر لوگوں کے تعلقات بنتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کو اچانک سے اطلاع ملتی ہے، وہ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو کیا بات ہوتی ہے؟ تو یہ مسائل یا یہ سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، ارے ہم نے اچانک سے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ بالوں کا ایک گچھا ملا ہے، 3 دن سے مستقل مل رہا ہے، میں اس کو ہٹاتی ہوں یا ہٹاتا ہوں پھر مل جاتا ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا ایسا۔ اور الماری کھولی تو کپڑے کو کسی نے کاٹا ہوا تھا، چیرا لگایا ہوا تھا، وہاں اچانک سے دیکھا تو فلاں چیز غائب تھی، ہم نے ابھی رکھی تھی یا کل رکھی تھی، اور سب کو معلوم ہے ہم نے رکھی تھی غائب۔ ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ جو اعتماد سے خالی ہو، یعنی جو ہمارا اعتماد بنتا ہے اس سے ہٹتی ہوئی ہو، تو ہم کوشچن کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ڈیفالٹ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہوتا بھی نہیں عام طور پر۔ کسی گھر میں داخل ہوتے ہوئے چیک نہیں کرتے کہ یہ کلیپس ہو جائے گی بلڈنگ، یہ بندہ جس کو میں نے دیکھا تھا پتہ نہیں آج بدل تو نہیں، اندر ہی اندر کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوں، ایجنٹ کے لیے مجھے اٹھا کے لے جائے۔ نئی جگہ پہ آتے ہیں، پتہ نہیں کس کے گھر میں درس ہو رہا ہے، یہ پوچھ لیتا ہے ویسے، لیکن یہ پریشان میں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ابا ہیں، چچا ہیں، محلے والے دوست بس جا رہے ہیں۔ ڈیفالٹ یہی ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جس پر اعتماد نہیں ہوتا فوراً شک وہیں جاتا ہے، یہ گڑبڑ کس نے کی؟ اس نے کی ہوگی۔ تو عورتوں کے لیے میری ساس نے کوئی جادو وادو کروا دیا ہے، نن نے کچھ کیا ہے، نن کو خیال ہے کہ بھابھی نے کروایا ہے۔ مردوں میں میرا کون ہو سکتا ہے دشمن، وہ سوچتا رہتا ہے کون آیا تھا کون گیا تھا۔ مردوں میں ذرا اس کا کم خیال ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں یہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے، ان کو اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ باہر جا کے کام کرتے ہیں جو، تو اس میں سینکڑوں لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، سینکڑوں لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، یہاں سے یہ خریدتے ہیں وہاں سے وہ لیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ کیا ہو جائے گا۔ تو وہ ریلیٹیولی زیادہ اعتماد کی زندگی میں گزر رہے ہوتے، تو ان کو اس پہ اسی لیے عموماً خبر کا یہ خیال کر لیجیے گا، اس میں کوئی بس نہیں یار، نہیں سب چلے گا، یعنی ایزی لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے اپنی تجربے کی بنیاد۔ تو پوری زندگی اعتماد پہ چلتی ہے۔ اس شخص سے جس کا آپ کا تعلق مضبوط ہو اور اس پر آپ کا اعتماد بڑا مضبوط ہو، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی آپ کے سامنے گزاری اور آپ جانتے ہو کہ کیا کمال کا شخص ہے، وہ آ کے کوئی بات کہے تو پھر اس پہ سوال نہیں کرنا بنتا۔ پھر آدمی کوئی کہے کہ یار یہ بندہ میں اس کو اتنے عرصے سے جانتا ہوں، میں اس سے سوال کروں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بالعموم 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور یہ 40 سال یہ لوگوں کے درمیان گزار کر اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت پہ بلایا، پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہا نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب ڈرائیے، بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب تک تو یہ تھا کہ خود اپنی عبادت کیجیے، چپکے چپکے گھر میں خاموشی سے خفیہ دعوت چلے گی، اب نکل جائیے، لوگوں کو بلائیے، پہلے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی، قریب کے لوگوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، اور ان سے بات یہ کی کہ اگر میں یہ کہوں
کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے، تم مانو؟ بالکل مانیں گے۔ جربناک مرارا، ہم نے آپ پر بار بار تجربہ کیا ہے، آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، آپ کی بات ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، ممکن ہی نہیں کہ آپ غلط بیانی کریں، ہمیں اس پہ شک نہیں ہے، اپنے اوپر شک ہو سکتا ہے، آپ پر شک نہیں ہو سکتا۔ یعنی گویا زبان حال سے انہوں نے یہ سب دعوے کیے اور مانے اور اس کا اظہار کیا، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی کہ یار تم کیسے کہہ سکتے ہو، ابھی ہم نے اس کو یہ تو دیکھا ہی نہیں، کبھی سے یہ معاملہ تو ہوا نہیں۔ ہر آدمی نے آنکھ بند کر اعتماد کیا، اور یہی نبی کی سب سے بڑی شان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس سے مامون ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہجرت پہ جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کیا ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جینے نہیں دے رہے، مشکل کر دی زندگی، صحابہ کو مارا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ بند ہے، 3 سال ان کو شیب ابی طالب میں ہر چیز بند کر دی گئی ہے کہ لوگ آپ سے ڈیل نہیں کریں گے، فاقوں پہ نوبت آ گئی، یعنی چمڑے کو کھولتے ہوئے پانی میں ابال کر نرم جب وہ ہو جائے تو اس کو ایسے چبا چبا کے اندر ڈال کے پانی پی لیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک چھوٹا سا چمڑا مل گیا تھا، اس سے بھوک اپنی بجھائی، ایسی تنگی سے گزارا، ایسی مشکلات سے گزارا، ادھر پتھراؤ ہو رہے ہیں، خون ہم خون، جوتے بھر گئے، یہ ساری تکلیف دے رہا ہے بندہ آس پاس کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اعتماد کس پر کر رہے ہیں؟ انہی پر، امانتیں رکھوا کے جا رہے ہیں۔ ہجرت کی رات میں کیا فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے علی تم یہاں بستر پہ رہو اور صبح سب کو اپنی امانتیں جو ہماری ہیں واپس کر کے پھر آنا، لے جائے نہیں، یہ اعتماد ہے، یہ کبھی ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے، جو بات کہی جائے گی اگلے کو پتا ہوگا کہ یہاں کہی تھی یہیں آئیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں ہے تو ایسے ہی کریں گے، جب یہ بات کہہ دی تو کہہ دی۔ اسی لیے تو صدیق بنے کہ انہوں نے اس بات کو جب سمجھ لیا اور کہا ان سے ابو جہل نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور اعلان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے تو جا رہے تھے راستے میں، ابو جہل مل گیا، اس نے کہا محمد کوئی نئی تازی کوئی بات؟ ہاں بہت نئی تازی، بڑی اہم بات ہے، کیا ہے بھائی؟ آسمان سے میں رات بھر میں سیر کر کے آ گیا، مسجد اقصیٰ گیا اور آسمان میں بھی سب سیر کی، جنت جہنم دیکھی، وہاں سے آ رہا ہوں رات بھر میں۔ تو اس نے اندر ہی اندر خوشی کا اظہار کیا کہ آج تو ان کا بھانڈا پھوٹا، یہ بات مجھے لوگوں کو بتانی چاہیے، اور اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے، لوگ خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ان کو، کیونکہ ایسی بات یہ تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ رات آسمان میں بھی چلے گئے، یہاں سے تو مسجد اقصیٰ ہم کئی دفعہ گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنا سفر ہوتا ہے، یہاں سے مہینے بھر تو جانے میں لگتا ہے، یہ ہو کے سیکنڈوں میں آ گئے رات بھر میں۔ تو کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ لوگوں کو بلانے جائیں، میں بلا لیتا ہوں، آ جاؤ۔ تو جا کے لوگوں کو اعلان کیا، تو اب لوگوں کے لیے کتنی حیرت کی بات اور کتنی عجیب بات ہوگی نا، جو کام کر رہا تھا اللہ نے دشمن خدا کو اسی کام میں لگا دیا، نبی کے دشمن کو اس کام میں لگا دیا، وہ جا کے لوگوں محمد تم سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں آؤ سنو بڑی اہم بات ہے، سب جمع ہو جاؤ سب حرم میں۔ ہر آدمی چھوڑ کے بھاگا کہ یہ جو دشمن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چلو وہاں پر، تو کوئی خاص بات ہے، یقیناً بڑی بات ہے، پہنچ جائے۔ تو آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی کہ لوگوں کو جا کے بلانا پڑے، جمع کرنا پڑے اطمینان سے، وہاں میں سب کو اطلاع فرمائی، آ گئے سارے لوگ۔ تو آپ نے کہی بات، یہ بیچ میں سے نکلا اور جا کے ابو بکر صدیق وہاں مجلس میں موجود نہیں تھے، اپنی تجارت میں کہیں دور ہوں گے، اطلاع ان تک نہیں پہنچی، وہاں پہنچ گیا۔ یہ بتاؤ کہ سفر کیا ہے تم نے بھی، ہم نے بھی، ابو بکر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مہینہ لگتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں رات بھر میں ہو کیا کہ ممکن نہیں، لیکن فوراً کہا کس نے ہے، لیکن تو کہیں گے تمہارے دوست نے، کہا ہاں پھر بالکل یقین ہے مجھے، کہیں گے عجیب آدمی، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ممکن نہیں ایک رات میں سفر، تو کہیں گے اصل میں تم احمق آدمی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس سے ڈیل کر رہے ہو۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ آسمان سے فرشتہ میرے پاس لمحے میں آتا ہے اور مجھے اطلاع دیتا ہے، قرآن سناتا ہے، ہم تو وہ مانتے ہیں، تو جو یہ مانتے ہیں تو یہ تو آئے دن نہیں ہو رہا ہے، کئی دفعہ ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، تو رات میں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہاں لے جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے فوراً آئے اور آ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے اور یہ بات درست ہے، ایسے ہی ہوا۔ اس وقت ان کو لقب ملا صدیق کا، تصدیق کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا، سب سے بڑا درجہ ہے یہ، نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق کا ہے، اور سارے صحابہ تقریباً صدیق ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں جو ٹاپ لیول کے وہ تو اونچے درجے کے، اعلیٰ درجے کے صدیق، عشرہ مبشرہ اور دیگر۔
تو اتنے بڑے درجے کے لوگ بنتے کس بنیاد پر ہیں؟ اپنی عقل استعمال کر کے اس شخص کو جس کو جانتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے جب واقعہ افک ہوا، بہتان لگانے والا واقعہ، آپ کو معلوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بہتان لگایا، تو اللہ نے کیا کہا اس میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پورا تبصرہ مہینے بھر کے بعد وہی آئی ہے، پورا مدینے کا نظام درہم برہم ہو کے رک گیا تھا، رک کے اسٹینڈ اسٹل پر۔ اور یہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے تم نے مسئلہ ابھی تک حل نہیں کیا اپنی بیوی کا، ایسی بیوی کو رکھا ہوا ہے کس چکر میں، بتاؤ کیا ہے، کیا سلسلہ ہے؟ یہ سب باتیں منافقین کی طرف سے ہو رہی مدینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا دوہر کر دیا، مشکل کر دیا۔ وہاں پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے قرآن میں؟ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ تم نے جیسے ہی سنا تو فوراً یہ کہتے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے۔ کس بیس پر؟ اللہ ہی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم نے جب سنا، سنتے ہی اس کو تم نے افک مبین، ایک حصے میں، دوسری والی آیت میں بہتان عظیم، بڑا بہتان، افک، بڑا بہتان، بڑا سلانڈر، کیوں نہیں کہا یہ بات؟ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کس بیس پر؟ کہ تمام صحابہ کے پاس کوئی ایویڈنس تھا، کہ لوگوں کے پاس کوئی فوٹیج ہوتی، کوئی تصویر، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کیوں تقاضا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری عقل تمہیں سمجھا چکی ہے کہ جب تم کسی پر اعتماد کرتے ہو تو اس کی ڈیفالٹ پوزیشن وہی رہتی ہے۔ اب وہ لاکھ کوئی آدمی آ کے کہے کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، مت مان، یہ ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ ایک آدمی کی جو اسٹیٹس ہے، جو اسٹیٹس اس آدمی کا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ مثلا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہ وہ کافر ہو گیا، آپ نہیں مانیں گے، آپ مان نہیں سکتے۔ ہاں اچھا، کیا لوگ پتہ جاتے ہیں یار، عجیب لوگ، ہمارے یہاں یہ کہانی نا فلاں بزرگ انہوں نے ایسا کر دیا، ہاں دیکھو یار اور ہم تم کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ گناہ ہے، ناجائز ہے، پکڑ ہوگی۔ جس کے بارے میں ڈیفالٹ پوزیشن پتا ہو اس کو اپنی حماقتوں میں یا کسی کا سن کے چینج کر لینا جائز نہیں ہے۔ جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے اس پر رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس بنیاد پر لائے، اور ان پر ایمان لائے تو ظاہری بات ہے کہ کلام اللہ پر ایمان لائے کیونکہ انہوں نے ہی دیا، باقی ان پر ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو مانو تو اللہ کو مان لیا، انہوں نے بتایا جنت جہنم میں مان لیا، جو بات بتائی مان لی۔ تو ہر وہ، اور یہ لاجیکل ہے، ایسا عرض کیا کہ یہ خالی ڈوگما نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کریڈ نہیں ہے، خالی اس طور پر کہ سنا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لم یخروا علیہا ثم وعمیان، اندھوں بہروں کی طرح گونگے بہرے ہو کر نہیں قرآن پر گر پڑتے۔ آیتیں جب ان کے سامنے آتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے ان کے سامنے، قرآن پڑھا جاتا ہے، غور کرتے ہیں، یعنی اس کو بیکار نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اس پہ توجہ کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو درست کر کے چلتے ہیں۔ تو ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوئی کہ اعتماد کیا جائے گا ہر انسان پہ، الا یہ کہ کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کیسا ہے، گڑبڑ ہے، شیطان ہے، گناہ گار ہے، خراب انسان ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، کیریکٹر اس کا ایسا ہے، پھر وہ بلیک لسٹڈ ہے، وہ الگ بات ہے۔ جب تک اس کا ثبوت نہ ہو، ڈیفالٹ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور ایمان اس بنیاد پر لایا جاتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال دیکھ لیا لوگوں نے، ایمان لیا، اب وہ جو کہیں آپ کے لیے قبول ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے انہوں نے ایک گھوڑا خریدا اور اس کے کچھ پیسوں کا معاملہ ہوا، وہ بندہ مکر گیا، دوسرا گواہ لاؤ، تو گواہ کہاں سے لائے؟ تو صحابہ میں سے ایک آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے، لیکن پوچھا کہ تم نے کیسے گواہی دے دی، تم تو تھے نہیں وہاں پر۔ فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور کلام اللہ پر ایمان آپ کے کہنے سے لائے ہیں، ہم آپ کی بنیاد پر اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہم نے وہ مان لیا ہے تو آپ کی ہر بات حق ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیل کیا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیل کیا ہے، یہ ہوئی ہے بات، بس میری گواہی ہے ہر حالت میں۔ اس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے راضی ہو، خوش ہو جائے،
اس کے یعنی آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہے. آپ نے اس کی گواہی 2 کے برابر قرار دیا کیونکہ یہ مستقبل میں ایک واقعے میں ان کا استعمال ہونا تھا. قرآن کی آیات جب لکھی جا رہی تھی تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ بھئی ایک گائے تھی. بنی اسرائیل کسی زمانے میں کسی گائے کا تذکرہ کیا اور اس کا جو کام کرنے والا تھا یعنی وہ ملاح نہیں کہتے کیا کہتے ہیں کسان فارمر جو بھی اس کا مالک ہے وہ اس پر سامان لادنے لگا. اس سے ہل جتوانے کا کام کرنے لگا. اس کو باندھا اور کہا ہل جو تو پلاؤ کرو. تو گائے بولی کہ ہم اس لیے پیدا نہیں کر رہے ہیں, ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم پر سامان لانا جائے. ہمارا کام دودھ دینا, بچے, گوشت, یہ ہمارا کام ہے. مجھ سے وہ کام کروا جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بھی ایمان نہیں تھے, منافقین تھے, ادھر کے لوگ تھے. تو کسی نے ایسے کہہ دیا, یعنی ذرا سا اظہار کیا کہ گائے بھی بولتی ہے, اور کہا کسی نے کہ گائے بھی بولتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر موجود نہیں تھے. آپ نے فرمایا اومنو بی وآمن ابو بکر و عمر او کما قال, کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لایا. یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے اعتماد. مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں ہوتے تو وہ یہ کہتے, اس مجلس میں نہیں اتفاق سے. اور ایسے کئی موقعوں پر میں گیا ابو بکر اور عمر گئے, میں آیا ابو بکر اور عمر آئے, کہ آپ کے 2 وزیر ہیں دنیا میں, اسی لیے دائیں آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد. تمام صحابہ ایسے, تمام عشرہ مبشر, عثمان و علی وہ بھی اس میں پیچھے نہیں, اسی لیے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کام علی کر لے. کیسے کر لے کہ بیمار ہے, آنکھوں میں دکھن ہے, لیکن ایمان کی طاقت ہے اور اعتماد ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فرما رہے کہ کل میں یہ جھنڈا کوشش کر لی بہت دفعہ, خیبر کے معاملے میں وہ قابو نہیں آ رہا تھا, محاصرہ چل رہا ہے, مشکلات ہو رہی, پر میں کل یہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس سے پہلے میری زندگی میں میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے کوئی عہدہ کوئی مقام ملے, لیکن اس موقع پر مجھے ذرا یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, یہ سرٹیفکیشن مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں ذرا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, اونچا ہو کے, قد بھی ان کا ذرا لمبا تھا اوروں میں, کہ میں نظر میں آ جاؤں کہ میں موجود ہوں مجلس میں, ہو سکتا ہے آپ کو خیال آ جائے اور آپ مجھے یہ کام سونپ دیں تو میں یہ کام کروں. تو آپ نے اس طرح مجلس میں دیکھا, فرمایا علی کہاں ہے, تو بتایا کہ وہ بیمار ہیں, آنکھیں دکھ رہی تو ابھی موجود نہیں ہے مجلس میں. تو میں لے کر آؤں ان کو, بلائے گئے. آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا, آنکھیں بالکل دکن دھوپ سیدھی. فرمایا کہ یہ جھنڈا لو اور جاؤ اور نکلو اور یہ کرو, اور جا کے خیبر کے لیے پوری اب ٹیم پیچھے جائے گی, آپ رکنا نہیں, بس سیدھا چلتے چلے جاؤ. یہ اعتماد کہ کر لے گا, جیسا کہے ویسے ہی کرے گا. اور اس کے بعد ان کی ادب اور لحاظ اور اتباع اور محبت کا احساس, سیدھے سیدھے چلے جا رہے, تھوڑا آگے جا کے رک گئے, کھڑے ہو گئے تھوڑا آگے جا کے, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ پلٹنا نہیں, تو پلٹے نہیں, وہیں کھڑے ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے کیا کہوں گا, ان سے کس بات پہ گفتگو کیا ہوگی. فرمایا تو ایمان کی طرف دعوت دینا نہ مانے تو مجھے ترتیب ہے, بس ویسے کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ بات سن لوں ذرا قریب آ کے پلٹ جاؤں. ایک ایک لمحے کی فکر, ایک ایک موقع کی فکر, ایک بات ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے. اور انہیں بھی معلوم ہے کہ اس کو یہ کہا ہے تو یہ ایسے ہی کرے گا, اسی لیے کبھی کسی نے آ کے شکایت کی فلاں, ممکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میرے ٹرینڈ لوگ ہیں, ان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح وہ انحراف کریں گے. یہ سارا کام اعتماد پہ چلتا ہے, ہماری زندگیاں اعتماد پہ چلتی ہیں. اس اعتماد کو بحال رکھنا ضروری ہے. اب اس میں ایک نقطہ اہم جو آخری رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم اعتماد کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن کیا مجھے امید کرنی چاہیے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں, آپ مجھے اچھا سمجھیں؟ نہیں. اپنے بارے میں زیادہ خوش فہم نہ ہو آدمی, بلکہ الٹا سمجھے, یہ سمجھے کہ یار میں بڑا شیطان ہوں, یہ تو اچھا خیال کر رہے ہیں میرے بارے میں, یہ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں, لیکن میں کتنا گندا ہوں, اللہ نے پردہ فرمایا ہوا ہے میری
گناہوں پر، جہالتوں پر اور خباثتوں پر، اس لیے ان کو نظر نہیں آ رہا یہ اللہ آپ کی ستاری ہے، اللہ ایسے معاملہ فرمائیے، میں اس قابل نہیں ہوئی جو معاملہ یہ کر رہے ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے، اللہ ان کو اجر دے ان کے گمان کے مطابق۔ تو اپنے بارے میں یہ خیال نہ ہو کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھ پر اعتماد کیجیے، تو بڑائی ہو گئی نا، یہ اپنا تزکیہ ہو گیا۔ اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے لا تزکوا انفسکم، اپنی ذرا پاکیزگیاں بیان مت کیا کرو، یہ مت کیا کرو کہ ہم بڑے اچھے ہیں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بڑا کامن ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا کامن ہے۔ کسی سے بات کریں کہتے آگے پیچھے الحمدللہ لگا دیتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری شان یہ کہ میں زندگی میں کبھی ایسا ہم ایسا نہیں کرتے، الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ آگے پیچھے الحمدللہ بھی لگا دیتے ہیں کہ اگر کسی مولوی سے بات ہو رہی ہے تو کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کہے گا اچھا تکبر کرنے تو حوصلہ پکڑ لے تو لگا دو الحمدللہ بھی مطلب، لیکن اس الحمدللہ سے ایکچوئل وہ الحمدللہ نہیں ہوتا، تعریف نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اپنی تعریف۔ آپ میرا قصیدہ پڑھیے بھائی، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نے نہیں آج تک ایسے، ہمارے گھر میں ہر کام آگے پیچھے یہ سب جو ہے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمارے حالات خراب ہو جائے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو کہ بھائی آپ کو کہا کہ ماشاء اللہ بھائی اہتمام کیجیے فجر میں الحمدللہ 5 وقت کی پڑھتا ہوں، یہ آپ کو یہ کہنے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو کبھی ماشاء اللہ قرآن کی تلاوت شروع کیجیے، الحمدللہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جنرل ایڈوائس جو ہوتی ہے اس طرح کی کسی کی طرف سے آئی، آپ ایک دعا فرمائیے اللہ مجھے توفیق دے، میں بھی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے کیوں ہے کہ یار یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں، اس کو پتہ ہونے سے، اس کو پتہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پبلک میں پتہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو خیر اپنی بڑائی، اپنا خیال نہیں کہ میں اس قابل ہوں، بلکہ اعتماد دوسروں پر ضرور کرے لیکن جو تقاضا نہ کرے۔ تو ہمارے ایک جو آج کل بیماری ہے ڈونٹ یو ٹرسٹ می، یہ ایک سوال بچے بہت کامنلی کرتے ہیں، تو بڑے بھی اس سے بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں، فتح ہاں نہیں کرتے، نہیں ایسا نہیں بیٹا ہم کرتے ہیں، بس ہم آپ کو موبائل اس لیے نہیں دے رہے، اور اب آپ کو یہ اس لیے نہیں دے رہے اس لیے کہ وہ ڈیفینسو ہو کے کرتے ہیں۔ تو مجھ سے بچے پوچھتے ہیں، مدرسے والے بھی پوچھتے ہیں اور گھر والے ہمارے اپنے بچے، تو جب بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بالکل اعتماد نہیں کرتے۔ تو پہلی دفعہ میں نے کہا تو بچے شوق ہو گئے، یو ڈونٹ ٹرسٹ یور اون چلڈرن؟ نیور 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 ایور آئی ڈونٹ۔ پھر کہتے کہ اپسیٹ ہو گئے بچے، تو میں کہا آئی ڈونٹ ٹرسٹ مائی سیلف۔ پھر اچانک سے تھوڑے سے نارمل لوگ کہتے میں اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا تو تم پہ کیسے ٹرسٹ کروں گا؟ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو قرآن میں آیت آئی ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ مقولہ کس کا ہے؟ قرآن کی آیت کس نے کہی؟ یہ بات اللہ کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ اس میں اشارہ نہیں ہے، دونوں ہو سکتے ہیں کہ زلیخا نے کہا ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا۔ تو دونوں پاسبلٹی، یوسف علیہ السلام نے کہا اور نبی نے یہ بات کہی ہو کہ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بھائی مجھ پر بھی مشکلات آ سکتی ہیں، نفس کی شکایتیں آ سکتی ہیں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں بہت الگ، گھبراہٹ نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس لیے اپنی شان نہیں، یہ تو بیان نہیں کرنی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب بچوں کو سمجھایا تو سمجھ میں آیا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، تم اگلا سوال کرو کہ کیا آپ ہمیں ڈسٹرسٹ کرتے ہیں، مسٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ہم پر ہمارے بارے میں بدگمان ہیں، بے اعتماد، بھروسے کے ناقابل نالائق سمجھتے ہیں، بھروسہ نہیں سمجھتے ہم پر کر سکتے ہیں؟ تو کہ نہیں یہ بھی نہیں، یعنی میں نہ تم پر ٹرسٹ کرتا ہوں اور نہ تم پر ڈسٹرسٹ کرتا ہوں، نیوٹرل ہے میری پوزیشن اس وقت۔ کیوں نیوٹرل ہے؟ اس لیے کہ کم تم نے میرے ساتھ بزنس کیا کہ میں کہوں کہ بہت اچھا شریف نیک انسان ہے۔ میں کہوں شریف انسان بات چیت کرنے میں ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ، آپ کہیں یار میں آپ کے ساتھ تو 10 سال سے کلاسز میں آ رہا ہوں، 15 سال سے آ رہا ہوں، تو بھیا لیکن میں نے تجھ سے ایک پیسے کا بزنس نہیں کیا، تو تیرے اس معاملے میں کیسے اعتماد کر کے بتا دوں؟ ہمارا تو کامن گراؤنڈ ہے، دین سیکھنا سکھانا، اس میں آپ پر اعتماد ہے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے۔ تو ڈیفالٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے بارے میں یہ کہنے لگ جائیں کہ اس کی ہر چیز میں میں گواہ ہوں، گواہ نہیں ہوں، لیکن جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، وہاں کیجیے، ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، 10 سال سے بزنس ساتھ کر رہے ہیں اور ہمیشہ اچھا پایا، اب آپ کہہ رہے پتہ نہیں مستقبل میں گڑبڑ کر دے تو میں اس سے کہہ نہیں رہا، یہ تو بکواس ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹھیک آدمی بات، اب ٹھیک ہے بھلے کچھ ہو مستقبل میں، تو نہ اس طرف جانا ہے نہ اس طرف جانا ہے۔ بچوں کو بھی یہ سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی، کہ اعتماد تو ہے لیکن اس بات کا اعتماد ہے کہ تم میرے بہت اچھے بچے ہو،
بہت پیارے بچے ہو اور مجھے تم سے محبت ہے, تمہیں مجھ سے محبت ہے, یہ اعتماد ہے. لیکن جب تم کہتے ہیں نا ٹرسٹ نہیں کرتے کا مطلب کہ کیا میں گناہ کر بیٹھوں گا, ہاں یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے, انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں. تو میں جب اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا تو تم پر کیسے کروں؟ کیا تمہیں موبائل دلوایا, اس کے نتیجے میں تم گندے کاموں میں لگ گئے, اس کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہے تو تمہارا دھوکہ ہے. بالکل ہے. میں کہ بھائی وہ تو میرے پاس ہوتا تو مجھے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کر سکتا ہوں اس بڑھاپے میں. تو جب میں اپنوں پر اعتماد نہیں کرتا تو تم پر کیسے اعتماد کروں؟ کیونکہ تمہیں تو بھی جوانی کے مزے ہیں, تمہارے ساتھ شیطانی زیادہ لگی ہے, شیطان کو تمہارے اوپر کام کرنا ہے. ہم لوگ تو وہ کر چکا کام, گڑبڑ کر کے غلط راستوں پہ گندے کاموں میں لگا چکا. تو ہم تو شیطانی راستوں پہ اللہ بس محفوظ رکھے, توبہ استغفار کی توفیق دے, زندگیاں بدلنے کی توفیق دے. تو اب مزید کیا اس بڑھاپے میں کریں گے, لیکن وہ تمہارے پیچھے زیادہ لگے گا. تو جب اپنے اوپر اعتماد نہیں تو تم پر اعتماد کی تقاضا مت کرو, بلکہ یہ تقاضا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلکہ دعا کرو کہ میں آہستہ آہستہ, یعنی ابا آپ سے تقاضا یہ کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میں اپنے لیے دعا کر کے کوشش ہمت محنت کے ساتھ اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں کہ کل آپ مجھ پر اعتماد کر سکیں, آپ یہ کہہ سکیں کہ مجھے معلوم ہے. ابھی تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اچھا ہے نہ برا. اس معاملے میں کیا یہ گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ سب کو محفوظ رکھے, اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا. اعتماد کس پر کریں گے؟ جب ٹائم گزار لیا, وقت گزار لیا, پھر اس کے بعد کہیں گے تجربہ ہو گیا, اب مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ آدمی بس پکا ہے. تو اس وقت پوزیشن کیا ہوئی اپنی اولاد کی؟ نہ ان پر ٹرسٹ ہے, نہ ان پر ٹرسٹ نہیں ہے. نہ ٹرسٹ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے. بھروسہ اور عدم بھروسہ دونوں یہاں پر نیوٹرل ہے, ہماری نیوٹرل پوزیشن ہے. اور اپنے نفس کو بھی, اور تربیت کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنے طلبا کو, ان سب کو ذرا شیر کی نگاہ سے ہی دیکھنا چاہیے. کھلانا سونے کا جائز نہیں, سونے کی چمچے سے کھلانا ویسے, لیکن مطلب وہ چاہیے کہ خوب اچھا کھلائیے, خوب پارٹی کرائیے ان کی حلال طریقے سے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن نظر بالکل شیر کی طرح, مطلب ادھر ادھر ہونے مت دیجیے, گڑبڑ مت کر دینا. ٹھیک ہے, اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے, اس اعتماد کے علاوہ ہمیں کسی اور دلیل, کسی اور بات کی ضرورت نہیں, کسی اور لاجک کی ضرورت نہیں, کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسے شخص کے ساتھ ہمارا رابطہ تعلق بن گیا ہے کہ جس کی پوری زندگی ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچا دی, احادیث میں موجود ہے. 1400 سال سے امت اس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے, اپنی زندگیوں میں لا کے ویسے ہی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آج بھی آپ جب تصور کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ میں, الحمدللہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر وہ کسی بھی عالم کا آپ تصور کرتے ہیں, کسی مولانا کا تصور کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ وہ اچانک سے جو ہے وہ سلیو لیس میں یوں کر کے کھڑا ہوگا, شارٹس پہنا ہوا, اور پھر اس کے بعد جہاں اس کا ٹیٹو ہوگا, چین وین لگی ہوگی, سگریٹ کا کش لگانے کے بعد آپ سے کہے گا بائی دا وے اللہ سیز دس, یا قرآن میں یہ لکھا ہے. ایسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جمعے کے خطبے میں اچانک ایک صاحب ایسے آ کے کھڑے ہو جائیں اور خطبہ دیں. وہاں تو شاید آپ کا اتنا بس نہ چلے, لیکن آپ کہیں گے جمعہ خراب کر دیا ایسا. وہ آپ کے ابا کا جنازہ پڑھانے آئے گا تو دھکے دے کے نکال دیں گے, اپنی اولاد کا نکاح بھی نہیں پڑھوائیں گے, حالانکہ ہو سکتا ہے اولاد بالکل ہی 2 نمبری ہو, خود آپ بھی شاید ہو. لیکن امام کے لیے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے, عالم کے لیے کیوں؟ یہ علماء نے 1400 سال سے مینٹین رکھا تھا سارا معاملہ, اسی اعتماد پہ چل رہا تھا کام کہ سینہ بسینہ, اور اسی کو کرپٹ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے تاکہ اب یہ سب چیزیں راستے سے نکل جائیں. اب آپ کو اکا دکا امام نظر آئیں گے جو کبھی کوشش کرتے ہیں بغیر ٹوپی بھی پڑھا دو, بغیر امامے کے بھی کام چلا دو, ہلکے پھلکے ایسے لباس میں بھی آ ہی جاؤ. تو ویکینڈس پہ یا ہماری جو دفتروں میں مساجد ہوتی ہیں اس میں کوئی اپوائنٹڈ امام نہیں ہوتا, تو کوئی بھی کھڑا ہے, جس ہولیے کا کھڑا ہوا پڑھا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے بچنا چاہیے. جب آپ کی کبھی ذمہ داری لگے, نماز پڑھانے کا موقع ہو, تو اپنی وضاحت دیکھیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو پڑھانی چاہیے, ورنہ اس بڑے منصب کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں, ورنہ کل سوال بھی ہو سکتا ہے. یہ اعتماد خراب نہ کریں, اس چین کو چلنے دیں قیامت تک. وہ دشمن نہیں چلنے دیں, تو اس کا کام یہی ہے. ہمیں اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ہماری وضاحت ہمارے انداز سے دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے تو پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان کے لیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.